بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر خان، پروفیسر آف فزکس، موٹیویشنل انسپریشنل اسپیکر، کیریئر کاؤنسلر، گائیڈ، گرافالوجسٹ اور گرافوتھراپسٹ۔ آج ہم ایک بہت اہم موضوع پہ بات کریں گے جو کہ اکثر لوگ میری سروس کے دوران، اور اب تو بہت سارے لوگوں نے ویڈیوز کو لائک بھی کیا اور یہ سوال، بہت سارے جو سوال آئے ہیں ان میں سے اکثر نے یہ 2-4-5 سوال جو ہے ضرور پوچھے ہیں، جس کا عام طور پہ مقصد یہ ہے کہ ہماری جو ڈگریز سارا ہمارے پاس بڑی ہیں، لیکن ہمارا ٹیسٹ میں پاس ہونے کی ریشو بہت کم ہے، انٹرویو میں ہم سلیکٹ نہیں ہو پا رہے، یعنی ناکامی ہمارا مقدر کیوں بنی ہوئی ہے۔ تو وہ اکثر جو لوگوں نے سوال مجھے بھیجے ہیں ان میں 4-5 سوال یہ ہیں کہ سر ہمیں بتائیں کہ کس ڈگری یا کس ڈپلومے کا اسکوپ زیادہ ہے، تاکہ ہم اپنے دوستوں کو یا اپنے بچوں کو یہ بتا سکیں کہ وہی ڈگری یا وہی ڈپلومہ کیا جا سکے۔ دوسرا سوال جو ہے یہ اکثر لوگوں نے مجھ سے پوچھا ہے کہ سر ڈگری زیادہ اہم ہے یا سکلز، یا دونوں ہی، یا کوئی بھی نہیں۔ اور تیسری وجہ جو میں نے آپ سے پوچھی ہے کہ اکثر طالبات یا دوست پوچھتے ہیں کہ ڈگری ہمارے پاس اتنی بڑی ہے لیکن اس کی مارکیٹ ویلیو 0 ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ یا اکثر یہ لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ ہم کو اپنا ڈگری کے ساتھ اپنا اصل مقام حاصل کرنے کے لیے، یعنی کامیاب ہونے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ایسے بہت سے سوال جن کا خلاصہ یہی نکلتا ہے دو موضوعات میں کہ آپ کے پاس جو ڈگری تو ہے لیکن ڈگری کے علاوہ کامیابی نہیں، یا ہمارے پاس ڈگری کون سی ہونی چاہیے جس سے کامیابی ہوگی، یا ہمارے پاس ڈگری کا اسکل ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے۔ تو اس کے میں نے بڑے جواب دیے ہیں، لوگ اس سے ناراض بھی ہو جاتے ہیں۔ ڈگریز بیٹا صرف کاغذوں کے ٹکڑے ہوتے ہیں، ایک رسید ہوتی ہے، انٹری کارڈ ہوتا ہے۔ اس کی مثال میں عام طور پہ یہ دیتا ہوں، ایک شادی کارڈ ہے، آپ وہاں شادی پہ چلے جاتے ہیں، اس کے بعد وہ جو بارات والے یا گھر والے ہیں وہ آپ کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، وہ اصل آپ کا رویہ ہے، آپ ہیں۔ تو یہاں اس لیے میں گزارش کروں گا، پہلی بات تو بیٹا کلیئر ہے کہ کسی ڈگری کا، کسی سکلز کا، کسی ڈپلومے کا کوئی سکوپ نہیں ہوتا۔ سکوپ اگر ہوتا ہے تو اس بندے کا ہوتا ہے جس نے ڈگری حاصل کی ہوتی ہے، جس نے ڈپلومہ حاصل کیا ہوتا ہے، جس نے سکلز حاصل کیے ہوتے ہیں۔ اس کی واضح مثالیں ہیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں جی میڈیکل کو جو پیشہ ہے یہ اس میں بڑی کامیابی ہے۔ میں نے بہت سارے ڈاکٹر جو ہیں ان کا ناکام دیکھا ہے، ان کے گھر کے کلینک بھی نہیں چلے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے انجینئر کی ڈگری بڑی کامیاب ہے، میں نے بہت سارے انجینئر کو دھکے کھاتے دیکھا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے سافٹ ویئر انجینئرنگ، ہارڈ ویئر انجینئرنگ۔ تو ڈگری، ساری ڈگری ان کا اسکوپ ہے، 100 بھی ہے، 0 بھی ہے۔ ان سے کامیابی مل سکتی ہے، ناکامی مل سکتی ہے۔ فرق کیا چیز ڈالتی ہے وہ ہے آپ جس کے پاس ڈگری ہے، ڈپلومہ ہے یا سکل ہے۔ اس میری بات کو پلے باندھ لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دعویٰ کیا ہے ایک دن میں اگر کروڑوں بندے بھی پیدا ہوتے ہیں تو ان کا DNA یا RNA جو ہے وہ نہ ڈپلیکیٹ ہوتا ہے نہ ریپلیکیٹ ہوتا ہے۔ اس کو میں کہتا ہوں USP، یونیک سیلنگ پرسنالٹی۔ اللہ نے آپ کو یونیک پیدا کیا ہے، آپ کا سوٹ انالیسس بھی یونیک ہونا چاہیے۔ آپ کی اسٹرینگس، ویکنیسز، آپ کو جو اپرچونٹیز ملیں، آپ کو جن تھریٹ کا سامنا کرنا پڑے، اس کو میں سیلف آڈٹ یا انٹرنل آڈٹ کہتا ہوں۔ جو آپ ہیں، آپ میں اگر کچھ خوبیوں کا میں 5 کا ذکر کروں گا وہ ہیں، تو آپ کی ڈگری بھی کامیاب ہے، اس کا اسکوپ بھی ہے، ڈپلومہ ہے وہ بھی کامیاب، اس کا اسکوپ بھی ہے، سکل اگر کہ آپ کے پاس ہیں ان کا بھی اسکوپ ہے۔ تو اسکوپ آپ کا ہے، نہ کہ ڈگری کا، نہ سکل کا، اور نہ ہی جو ہے ابھی جو میں نے بات کی تھی کہ اس کے ساتھ جو ہے نمبروں کا یا گریڈز کا۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں اور آپ کیا کرتے ہیں اس کے آگے میں ذکر کروں گا کہ آپ کا علم ناقص ہے، جس وجہ سے آپ اس علم کی وجہ سے کامیابی حاصل نہیں کر پاتے۔ اصلی علم اور نقلی علم میں کیا فرق ہے اس کا میں ذکر کروں گا، پھر آگے یہ ان باتوں کی وضاحت کروں گا میں کچھ، کہ گروتھ مائنڈ سیٹ، فکس مائنڈ سیٹ کی بات کروں گا۔ ہوتا ایکچولی کیا ہے، آپ کی جو لرننگ ہے وہ ہے شیلو لرننگ۔ کامیابی کے لیے ڈیپ لرننگ چاہیے۔ اس میں کیا فرق ہے اس کی میں ابھی وضاحت کرتا ہوں۔ آپ پیشن کا ذکر تو کرتے ہیں، رٹا لگایا ہوا ہے، لیکن پیشن کی جگہ آپ فیشن کو فالو کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ ہمیشہ گڈ بننے کی کوشش کرتے ہیں، گڈ میں اب کامیابی کی گنجائش نہیں رہی، اب گڈ کی جگہ گریٹ نے لے لی ہے۔ ابھی میں وضاحت آپ کے سامنے کروں گا، ایک بہت بڑی اچھی کتاب ہے اس کا میں ذکر کروں گا، گڈ فرام گریٹ، کہ اس میں کیا فرق ہے۔
اس کے بعد آپ 100% ہمارا جو معاشرہ ہے یا جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ بڑے فخر سے آن ایئر آنے کی کوشش کرتے ہیں. آن ایئر کی اب کوئی گنجائش نہیں. آن ایئر پہ کوئی بھی ایرا وغیرہ آدمی آ سکتا ہے. یو شوڈ بی ان ریئر ایئر. دونوں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ آن ایئر ایوری باڈی از دیئر, ریئر ایئر مینز نو باڈی از دیئر. تو یہ بھی آپ کی یونیکنس کی طرف اشارہ ہے. اور پانچویں چیز اہم جو ہے, آپ میں سے 98% لوگ جو ہیں وہ جو مرضی دعوے کرتے رہیں, ان کا مائنڈ سیٹ فکسڈ ہے. فکسڈ مائنڈ سیٹ کی کامیابی کا کوئی گنجائش نہیں ہے. وہ جی ہماری قسمت میں یہ لکھا تھا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. آپ کو کس نے قسمت دکھائی ہے؟ اب نہ کریں کچھ بھی, آرام سے گھر بیٹھ جائیں. اس کے بعد گروتھ مائنڈ سیٹ جو ہے اس کا دور ہے, اس میں کامیابی ملتی ہے. اور آخر پہ اگر یہ پانچوں چیزیں آپ میں ہیں تو آپ کا جو آکوپیشن ہوگا, آپ رائٹ آکوپیشن جو ہے اس کی تلاش میں لگے رہتے ہیں. یہ اکثر میں کیریئر کاؤنسلنگ گائیڈنس جو ہے اس پہ بہت سارے لوگوں کا میں نے انالیسس کیا ہے. ان کو پھر میں نے بتایا کون سا کیریئر ان کے لیے فٹ ہے, الحمد للہ وہ کامیاب ہوئے ہیں. تو رائٹ آکوپیشن کی بجائے آپ کو برائٹ آکوپیشن چاہیے. رائٹ سے برائٹ آکوپیشن میں آپ نے کیسے آنا ہے اس کا میں ذکر کروں گا. اور اگر آپ کو چاہیے تو آپ رجسٹرڈ ہو جائیں. آپ کے جو ہیں کیریئر کاؤنسلنگ گائیڈنس جو آپ کو پرووائڈ کی جائے گی, جس میں ان سب چیزوں کی طرف اشارہ کیا جائے گا. اب ہم بڑھتے ہیں اپنی اصل چیزوں کی طرف کہ ابھی جو میں نے بات کی تھی کہ آپ کا علم جو ہے وہ ناقص ہے, اصلی نہیں ہے, نقلی ہے. آپ کے پاس جو ڈگری ہے اس لیے اس کا کوئی اسکوپ نہیں ہے, جو ڈپلوما ہے اس لیے اس کا کوئی اسکوپ نہیں ہے, اور آپ کے پاس جو تجربہ ہے اس کا کوئی اسکوپ نہیں ہے. اسکوپ کا لفظ یہ چیز بتا رہا ہے کہ آپ کے پاس جو ڈگری یا ڈپلوما یا اسکل ہیں وہ کیسے ہونے چاہیے. اسکوپ کا جو ترجمہ ہے لٹریچر میں جو ملتا ہے وہ ہے دا بریڈتھ, وڈتھ اینڈ ڈیپتھ آف دا سبجیکٹ. اس کا آر ہے ریچ آف دا سبجیکٹ, اس تک پہنچنا, سبجیکٹ کی تہہ تک پہنچنا, آر ڈومین آف دا سبجیکٹ. تو یہ اب آپ اس کا مطلب ہے آپ اس تک نہ اس کی بریڈتھ وڈتھ اور ہائٹ تک پہنچے ہیں, نہ اس سبجیکٹ کی گہرائی تک پہنچ سکے ہیں, اور نہ آپ اس ڈومین میں ایکسپرٹ بن سکے ہیں. کیوں نہیں بن سکے؟ اس کے لیے بڑا اہم ایک فارمولہ ہے جو میں اکثر پوری پریزنٹیشن میں اورینٹیشن سیشن ہم ہر کلاس کا کیا کرتے تھے, جی سی یونیورسٹی فیصل آباد میں بھی, جنگ میں بھی اور سمر آباد کالج میں بھی. اس سے یہ ساری چیزیں ہم واضح ہوتی ہیں. تو اس کا ایک بڑا سادہ سا فارمولہ ہے, P=K+S(A). یہاں P سے مراد ہے پرفارمنس, K سے مراد ہے نالج, S سے مراد ہے اسکل, اور A سے مراد ہے ایٹیٹیوڈ. تو آپ کے پاس صرف جو ہے, اس کو اگر میں ڈومینز کی شکل میں بات کروں تو آپ کا کمپیٹنسی لیول کیسے ظاہر ہوگا, وہ K, S اور A کی اگر آپ وین ڈائیگرام بنائیں تو ان تینوں کا جو انٹرسیکشن پورشن ہے اس کو ہم کہتے ہیں سویٹ پوائنٹ یا سویٹ اسپاٹ, اور ٹیکنیکلی اس کو کہتے ہیں آپ کا کمپیٹنسی لیول. اب یہاں نقص کیا ہے, آپ کے پاس علم تو ہو سکتا ہے, جو آپ کے پاس گریڈ ہے, نمبر ہیں, CGPA ہے یا GPA ہے, جو بھی آپ کہہ لیں, ڈگری ہے, فرسٹ ڈویژن ہے, 90% نمبر ہے, وہ صرف K ہے, اس کے ساتھ S میچ نہیں کرتا. اور یہ تو بالکل نہیں ہے, کیونکہ آپ نے جو ڈگری کی ہے وہ لوگوں کے کہنے پہ کی ہے, آپ کو تو پتہ نہیں تھا آپ کے اندر پوٹینشیل کیا, اور آپ کا پوٹینشیل جو اس کی ڈگری کس میں رکھی ہوئی ہے. یہی ہم کرتے ہیں کام کیریئر کاؤنسلنگ گائیڈنس میں. تو یہ آپ کاؤنسلنگ اور گائیڈنس کے سیشن ضرور لیں, وہ جو نئے لوگ فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں. انشاءاللہ یہ آپ کی ابھی جو باتیں میں کر رہا ہوں, آپ کا بھی اسکوپ ہوگا, آپ کی ڈگری کا بھی, آپ کے اسکلز کا بھی. تو میں جو بات کر رہا تھا وہ یہ ہے, یہ بیسیکلی 3 ڈومینز آف لرننگ ہیں. تو پاکستان میں جو بدنصیبی سے ادارے کروا رہے ہیں وہ صرف ایک ڈومین پہ, جس کو ہم کوگنیٹو ڈومین کہتے ہیں. یعنی علم تھوڑا بہت سکھا دیتے ہیں, گھوٹا گھاٹا لگا کے, اٹا لگا کے, آپ نمبر لے لیتے ہیں, ڈگری لے لیتے ہیں, ڈپلومے لے لیتے ہیں. اس کی کوئی ویلیو نہیں مارکیٹ میں, جب تک آپ دوسری 2 ڈومین جو ہیں ان کو ٹچ نہ کریں. اس کے آگے میں مثال دیتا ہوں. دوسری ڈومین جو ایس کی میں نے بات کی ہے وہ ہے اسکلز. اور اسکلز جو ہیں یہ آپ کی اسکلز کے لیے آپ کی سائیکو موٹو ڈومین ہوتی ہے, کہ آپ نے جو اسکل استعمال کیا آپ کو ان کو استعمال کرنا بھی آتا ہو. تیسری ڈومین ہے افیکٹو ڈومین, کہ آپ نے جو اسکل حاصل کی ہے یا آپ نے نالج حاصل کیا ہے اس کا آپ کے جذبات احساسات پہ کیا اثر ہوا ہے, اور معاشرے کے جذبات احساسات پہ آپ کیا اثر کر پائے ہیں. تو ایسا علم اس کی پرفارمنس بندے کی میکسیمم ہوگی جس کے پاس علم بھی ہو, علم کو استعمال کرنے کا اسکل بھی ہو, اور وہ علم فار دا بیٹرمنٹ آف ہیومینٹی بھی استعمال ہو رہا ہو. اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو وہ آپ کا علم کامیاب ہے, ادروائز وہ ناکام ہے. مثلا فرض کریں کہ ایک قانون میں نے یاد کر لیا ہے, وہ گھوٹا میں نے لگایا ہے اور میرے نمبر بھی اس میں پورے ہیں,
تو یہ کے ہے۔ اس کے بعد اس قانون میں کیا بتایا گیا جس کو ہم سائنٹیفک میتھڈ کہتے ہیں، کیا میں وہ لگا کے رزلٹ نکال رہا ہوں؟ اگر تو وہ رزلٹ نکال رہا ہوں اس کو لگا کے، تو یہ اسکل والا پورشن ہے، سائیکوموٹر ڈومین ہے میرے۔ اس کے بعد جب میں نے لوگوں کو اس پہ قائل کیا، کنونس کیا ہے، تو بہت سارے لوگ اس سے پہلے کچھ چیزوں کو نہیں مان رہے تھے، جب انہوں نے یہ میرا علم اور تجربہ دیکھا انہوں نے ماننا شروع کر دیا اور راہ راست پہ آ گئے۔ اس کا مطلب ان کا بھی بھلا ہو گیا اور باقی جس دنیا میں وہ جائیں گے اس کا بھی بھلا ہو جائے گا۔ جیسے ایک انسانیت کو بچانے کا مطلب ہے، انسان کو بچانے کا مطلب انسانیت کو بچا لیا، انسان کے قتل کا مطلب انسان کو قتل کر دیا، اس سے عجیب جلتا ہے۔ اس قسم کا بدنصیبی سے پاکستان میں جب 1/3 جو ہے، ان تینوں کی کنٹریبیوشن 1/3 ہے، تو 2/3 کو تو ہم ٹچ ہی نہیں کرتے آپ کی ڈگری ڈپلوموں میں، تو نہ ہی اسکل میں۔ اسکل اگر آپ کے پاس آپ کو استعمال نہیں کرنا آتا، جعلی سرٹیفکیٹ بنوا لیتے ہیں، تو کیا ان کی اسکوپ ہوگا؟ یعنی آپ کا ضمیر خود اس کو ملامت کر رہا ہوتا کہ یہ ڈگری میری اصلی نہیں ہے، بدنصیبی سے میں نے چاپلوسی وغیرہ کر کے یہ نمبر لے لیے، یہ تو کام نہیں کر رہا ہے۔ تو ایک سٹیج ایسی آتی ہے، میں نے ایک میری ویڈیو اپلوڈ کی ہے کیریئر فرسٹریشن پہ، یہ بھی ایک فرسٹریشن کی بہت بڑی وجہ ہے کہ بندے کا ضمیر ہی قبول نہ کرے کہ یہ چیز میری نہیں ہے۔ تو یہ اگر آپ نے ڈگری حاصل کی ہے یا ڈپلومہ حاصل کیا ہے، اس میں جو علم ہے اس میں اگر یہ تینوں چیزیں پائی جا رہی ہیں تو پھر ان کا اسکوپ ضرور ہوگا اور آپ کا اسکوپ بھی ہوگا۔ اس کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ آپ کی جو ڈگری یا ڈپلومہ ہے اس میں تینوں شرط ہونے چاہیے، کنڈیشن پوری ہونی چاہیے۔ وہ کون سی ہیں؟ نالج وائز یو شوڈ بی اے ورلڈ اسکالر۔ آپ کی جس سبجیکٹ میں ڈگری ہے، میں وہ کہا کوٹیشن تھی اس کو میں نے غلط ثابت کیا ہے کہ جیک آف آل ٹریڈ بٹ ماسٹر آف ون۔ تو میں یو شوڈ بی جیک آف آل ٹریڈ بٹ ماسٹر آف ون، کہ آپ کو سارے علم آنے چاہیے، لیکن جس میں آپ کی ڈگری ہے اس میں تو کسی کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کے سامنے منہ کھولے۔ تو یو شوڈ بی نالج وائز ورلڈ اسکالر۔ اور دوسری بات یہ ہے، یو شوڈ بی اسکل وائز یوزفل پروڈکٹ فار دا مارکیٹ۔ آپ کے پاس جو اسکل ہیں آپ کو استعمال آنے چاہیے، ہر بندہ چاہے کس بندے کو ہم نے لینا ہے، یہ کام اچھا کرتا ہے۔ اس کے بعد ایٹیٹیوڈ وائز یو شوڈ بی بیلنس پرسنالٹی، کہ آپ معاشرے میں فٹ ہوں، مس فٹ نہ ہوں۔ یعنی آپ کا ایٹیٹیوڈ جو ہے، آپ کا ایپٹیٹیوڈ جو ہے، آپ کا بیہیویئر جو ہے، آپ کا جو لوگوں کے ساتھ میل جول ہے یا معاشرے میں رہن سہن ہے، وہ اس قابل ہو کہ معاشرہ آپ کو قبول کرے۔ تو یہ ہے، اگر آپ کی ڈگری ڈپلومہ یہ شرطیں پوری کر رہا ہے تو وہ ٹھیک ہے، ادروائز مرض کے ساتھ وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کو جو میں نے باتیں کی ہیں، اس کو ایک فارسی کے شاعر نے بڑے خوبصورتی ایک شعر میں جو ہے پرویا ہے۔ میں بڑا خوش ہوا ہوں کہ اتنی گہرائی کی وہ بات کر گیا ہے کہ علم کے بارے میں وہ بات کر رہا ہے۔ وہ شعر کچھ اس طریقے سے ہے، علم را بر دل زنی یار بود، کہ اگر آپ کے علم کا مقصد جو ہے وہ دل کی تربیت اور تزکیہ نفس ہے تو وہ علم آپ کا دوست ہے اور وہ کامیابی کا زینہ ہے۔ یعنی وہ ڈگری ڈپلومہ جس میں آپ نے علم حاصل کیا ہے اس کا مقصد آپ کے دل کی صفائی، یعنی آپ کی نیت کی صفائی اور خدمت خلق ہے، تو وہ دوست ہے، صحیح علم ہے، اس ڈگری کا بھی اسکوپ ہوگا، ڈپلومے کا بھی۔ لیکن اگر وہ علم جو ہے علم را برتن زنی مارے بود، اگر اس کا علم ٹاپ شوشہ ہے، یعنی جو آپ کی ڈگریاں ہیں کہ آپ ان کو میرے پاس یہ ڈگری ہے، میرے پاس وہ ڈگری ہے، وہ ڈپلومہ ہے، جب آپ سے کوئی سوال پوچھا جائے تو آپ کے منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس قسم کے آپ زمانے میں کوئی گنجائش نہیں۔ پاکستان میں تو خیر ہے، جن کے کچھ چاچے تائے مامے جو ہیں وہ پیچھے ہوتے ہیں، کچھ کر لیتے ہیں، لیکن آپ کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس علم ہے انشاءاللہ تو سوال ہی پیدا نہیں، جتنی مرضی آپ کی مخالفت ہو آپ اپنا مقام حاصل کریں گے۔ میں آپ کے سامنے بہت بڑی مثال ہوں۔ تو دوسرے مصرے میں اس نے کہا ہے کہ اگر آپ کے علم کا مقصد برتن زنی، جسم کی سجاوٹ ہے، یعنی جعلی شان و شوکت ہے، دولت کو اکٹھا کرنا ہے، مال و دولت ہے، تو یہ علم آپ کا دوست نہیں دشمن بنے گا، اور یہی علم آپ کو سام باندھ کر ڈس لے گا۔ تو پاکستان میں جو علم حاصل کیا جا رہا ہے ڈگری اینڈ ڈپلوموں کی شکل سے، اس کے اسکوپ نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ آپ کا دوست نہیں ہے بلکہ دشمن ہے۔ اب میں بات کروں گا، یہ جو ابھی میں نے بات کی تھی گڈ اور گریٹ کی، اس کے بعد فکس مائنڈ سیٹ اور گروتھ مائنڈ سیٹ کی۔ گڈ اور گریٹ میں جو مقصد ہے، ایک بڑی خوبصورت کوٹیشن ہے، بی دا بیسٹ اٹ از دا اونلی مارکیٹ دیٹ از ناٹ کراؤڈیڈ، کہ آپ گڈ کی جائے، بیسٹ کا مطلب ہے گریٹسٹ بنیں یا گریٹ بنیں۔ اس کی جو کتاب کا میں نے ذکر کیا تھا وہ کتاب بڑی زبردست ہے، فرام گڈ ٹو گریٹ، وہ جیم کولن ہے، اس کی کتاب ہے۔ وہ بھی جو میں نے 3 سٹیجز کا پیچھے ذکر کیا ہے، ان سٹیجوں کو اس طریقے سے لیتا ہے کہ اگر آپ کی اسپیشلٹی یعنی آپ کی ڈگری یا ڈپلومہ ایسا ہے
کہ آپ نے اسی سبجیکٹ میں کیا ہے جس سے آپ محبت کرتے ہیں اور اس کی مارکیٹ ویلیو بھی ہے. اگر یہ تینوں چیزیں آپ سے مل جاتی ہیں تو ان کا جو انٹرسیکشن بنتا ہے وہ آپ کی کمپیٹنسی بنتی ہے اور اسی کمپیٹنسی کا اسکوپ ہوتا ہے. اس میں وہ مثال دیتا ہے بڑی خوبصورت کہ گڈ اور گریٹ کی، کہ اگر یہ میچ نہیں کرتی تینوں چیزیں تو آپ گڈ ہو سکتے ہیں، گریٹ نہیں. اس میں مثال دیتا ہے فاکس کی، لومڑی کی اور ہیج ہاگ کی، یہ جو سے ہوتی ہے کانٹوں والی. وہ کہتا ہے یہ لومڑی کے پاس 100 چلنتر ہوتے ہیں جیسے آپ کے پاس ہیں، ڈگریاں جعلی آپ لیے پھرتے ہیں، جگہ جگہ کامیابی ہوتے ہیں، بعد میں ناکام ہو کے واپس آ جاتے ہیں بدنصیبی سے. پاکستانی معاشرے میں سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن وہ مثال دیتا ہے اس کے باوجود کہ لومڑی کے پاس بڑا کچھ ہے، اور لومڑی بڑی کوشش کرتی ہے کہ وہ ہیج ہاگ جو ہے اس کا شکار کر، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوتی. ہیج ہاگ جو ہے وہ چپ کر کے بیٹھا ہوتا ہے، اور جب لومڑی اس کے پاس سے گزرتی ہے وہ اپنے کانٹے اس طریقے سے پھیلاتا ہے کہ وہ سارے کانٹے لومڑی کے لگتے ہیں، لومڑی زخمی ہو جاتی ہے، اس کو وہ کھا لیتا ہے. تو یہ ایک فرق دونوں میں کیا ہے، پہلی جو لومڑی ہے اس کے پاس جو اسپیشلٹیز ہیں وہ سکیٹرڈ ہیں، وہ اپنے آپ گڑ سمجھتی ہے لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں. یہ ہیج ہاگ جو ہے اس کے پاس جتنا بھی پوٹینشیل ہے وہ سیلف فوکسڈ ہے، جس کو میں لیزر فوکسنگ کہتا ہوں، اس لیے وہ کامیاب ہے. تو یہاں جو میں نے مثال دی ہے کہ آپ کے پاس جو یہ چیزیں ہم کراتے ہیں کیریئر کاؤنسلنگ گائیڈنس میں، کہ آپ کا ایٹیٹیوڈ ایپٹیٹیوڈ دیکھ کے آپ کو